دو حوالے جو ہے تلاوت کیے ہیں. ایک حوالہ افسیوں 5 باب پہلی سے 5 آیت تک، اور پھر دوسرا حوالہ ہم نے متی کی انجیل اس کا 4 باب پہلی سے 11 آیت تک ہم نے تلاوت کیا. آج ہمارا جو موضوع ہے لالچ برابر بت پرستی. لالچ برابر کیا ہے جی؟ بت پرستی. تو آج کا جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا افسیوں کے خاتمے سے 5 باب پہلی سے 5 آیت میں، اس میں 2 دفعہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، ایک لالچ اور پھر لالچی کی جو بت پرستی کے برابر ہے. یہ 2 دفعہ یہ الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس پر گہرے طور پر جو ہے خدا کا خادم ہمیں غور کرنے کے لیے کہتا ہے. تو جیسے کہ اوپر کی آیت میں لکھا ہے کہ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو. کیسے بنو جی؟ خدا کی مانند. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی ذات کے اندر کسی بھی قسم کا یہ جو ایک لسٹ بتائی گئی ہے، یہ باتیں خدا کی ذات کا حصہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، اور پھر وہ کہتا ہے کہ محبت سے چلو. کیسے چلو جی؟ محبت سے. اور پھر وہ ایک مثال دیتا ہے کہ جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور جیسے کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو. یہ خدا کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یسوع مسیح کی مثال کو وہ سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کلیسیا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک مسیحی ایماندار کا کردار جو ہے کیسے ہونا چاہیے. تو جیسے کہ آج ہم سیکھ رہے ہیں لالچ برابر کیا ہے جی؟ بت پرستی. تو جیسے کہ ہم نے دوسرے حوالے میں ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح کے پاس ابلیس آتا ہے اور دنیا کی ساری بادشاہیاں دکھاتا ہے. ساری بادشاہیاں، سلطنتیں، بادشاہیاں، سونا چاندی سب کچھ. وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ دنیا کی بادشاہیاں کس کی ہیں جی؟ میری ہیں. کس کی ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں یہ میری ہے، میرے اختیار میں ہے، لیکن تو نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. اور وہ چھوٹا سا کام کیا ہے؟ جھک کر مجھے سجدہ کر لے تو یہ سب کچھ میں تجھ کو دے دوں گا. کبھی ایسی آزمائش چاہیے ہماری زندگیوں میں بھی. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جیسے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ہوتا ہے، اور ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، لوگ قبروں پر بھی جاتے ہیں، ہاں جی، اور پتھروں کی بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں، مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں. تو بعض دفعہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہی بات آتی ہے کہ کسی مورت کے سامنے سجدہ کرنا یہ بت پرستی ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے بچے آیت سنا رہے تھے، اور 10 حکموں میں بھی کہ تو خداوند کا نام کیا لینا؟ بے فائدہ نہ لینا، اور تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا جس کی صورت نیچے کے پانی میں جس کی صورت ہو، یا آسمان پر کسی بھی قسم کی کوئی صورت نہ بنانا، اور نہ ہی اس کے آگے کیا کرنا؟ سجدہ کرنا. تو اس حوالے کے اندر خدا فرماتا ہے کہ میں غیور خدا ہوں. کیسا خدا؟ غیور، غیرت رکھنے والا خدا. تو بعض دفعہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید پتھروں کے آگے سجدہ ہم کریں گے تو یہ بت پرستی ہے، یہ خدا کے خلاف ہے. لیکن یاد رکھیے بت پرستی پولس رسول اس سے بڑھ کر بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر قسم کا لالچ کیا ہے جی؟ بت پرستی کے برابر ہے. ہر قسم کا لالچ بت پرستی کے برابر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کو بت پرستی پسند نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ سب سے جو پہلی بت پرستی سی کہاں سے شروع ہوئی؟ کھانے کے لالچ سے. کہاں؟ باغ عدن میں. جب خدا نے کہا، خدا نے ہر قسم کی آسائش آدم اور حوا کے لیے رکھی تھی. خدا نے کہا کہ یہ دیکھ جو کچھ میں نے پیدا کیا اس سب پر تو حکمرانی کرے گا، ہر چیز تو کھا سکتا ہے بے روک ٹوک. سارے اچھی جو چیزیں تھیں، اچھے پھل خدا نے بنائے تھے، اور خدا نے کہا کہ آپ نے
اس کی حکمرانی بھی کرنی ہے، دیکھ بھال بھی کرنی ہے، اور ہر ایک اچھا پھل آپ کھا سکتے ہو، لیکن ایک ہی چیز ہے کہ آپ نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہیں کھانا۔ تو کیا ہوا تھا وہاں پر؟ بت پرستی کیسی ہوئی کہ انہوں نے خدا کی بات کو رد کرتے ہوئے ابلیس کی بات کو سنا ہے جی، ابلیس کے سامنے جھک گئے، لالچ میں آ گئے۔ تو پہلا جو گناہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو بت پرستی ہے کھانے پینے سے شروع ہوئی ہے جی، لالچ اس نے دیا۔ آج بھی یاد رکھیے ابلیس ہمارے ذہنوں کے اندر، ہم جب کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، کیسی وہ سوچیں پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، جھوٹی قسم ہی چک لے، اے فلانے نے بھی تو کیتا سی نا، تھوڑا جا پیسے دا تینوں فائدہ ہو جائے گا، ہے خیر ہے نا، تھوڑا جا وہ نا، تھوڑا جہا کام ہے تو ایڈا بڑا تھوڑا فائدہ ہو جائے گا، تو کوئی گل نہیں، کوئی حرج نہیں، خیر ہے کر لو۔ ایسی آوازیں آتی ہیں نا ذہن، کانوں میں ایسی آوازیں ہیں جی۔ جب سخت ازمائش ہوتی ہے، مثال کے طور پر جس دن آپ کے پاس پیسہ بھی نہ ہو، اس وقت کیسی ازمائشیں وہ ڈالتا ہے ہمارے ذہن کے اندر، کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ فلاں بھی کر رہا ہے، وہ کچھ نہیں ہوئے گا، خیر ہے قسم کھا لینا جھوٹی، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا فائدہ تو ہو جائے گا نا۔ یسوع مسیح کو بھی جب اس کے پاس آتا ہے ابلیس اور اس سے کہتا ہے کہ دیکھ بادشاہیاں میری ہیں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے، اور ایک چھوٹا سا کام تو نے کرنا ہے کہ مجھے کیا کر دی، مجھے جھک کر کیا کر دی، ہاں مجھے کیا کر دی، سجدہ کر۔ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھ کو دے دوں گا۔ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے۔ آج کا مسیح کیسے سجدہ کرتا ہے؟ آج کا ایماندار کیسے سجدہ کرتا ہے؟ جب لالچ میں ہم آ جاتے ہیں، کسی کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ابلیس نے جو ہے نا، جیسے اس کے اندر سما گیا تھا یہودی کے اندر، اس کے اندر اس نے پیسے کا لالچ دیا کہ یسوع مسیح کو پکڑوا دے، 30 روپے تو تجھے مل جائیں گے۔ وہ فوراً تیار ہو گیا، بھی ایڈی بڑی رقم مینوں مل جائے گی۔ تو آج بھی کیسے وہ کرتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے کوئی بات نہیں، فلانے میں کیا وہ دا لوگوں نے کی کر لیا، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، تیرا اتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا، کر لے کر لے۔ یسوع مسیح کو بھی کہتا ہے کہ یہ دیکھ بادشاہیاں میری ہیں، سب کچھ میرا ہے، ایک چھوٹا سا کام کر لے کہ مجھے جھک کر سجدہ کر، تو یہ سب کچھ میں تجھ کو دے دوں گا۔ کیا خدا یسوع مسیح نے سجدہ کیا تھا؟ نہیں کیا۔ تو پھر آج ہم کیسے سجدہ کر لیتے ہیں؟ جب ہماری زندگیوں کے اندر لالچ آ جاتا ہے، تھوڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم لالچ۔ اور دیکھیے ایک اور بندے نے کیسے لالچ کیا، اپنے پہلوٹے کے حق کو بیچ دیا تھا کھانے پینے کے لالچ میں۔ عیسیٰ اور یعقوب کی کہانی سے بھی آپ واقفیت رکھتے ہیں۔ اس بندے نے بھی کیا کیا، وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا فائدہ ہے پہلوٹے ہونے کا، میں تو بھوک سے مر رہا ہوں، تو یہ جو لال لال تو نے تیار کیا دال، یہ مجھ کو دے دو۔ تو دیکھے وہ بھی بہکاوے میں آ گیا، کیسے اس نے کھانے کے لالچ میں اپنے پہلوٹے کا حق بیچ دیا۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی روحانی حیثیت کو، روحانی معیار کو ہم کیسے بیچ دیتے ہیں، کیسے داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لالچ ہمیں گرا دیتا ہے ہمارے روحانی معیار سے۔ کبھی دیکھتے ہیں اپنی شخصیت میں، سوچتے ہیں عہدوں کا لالچ، کئی دفعہ عہدوں کا لالچ آ جاتا ہے لوگوں کے اندر، جو فلانی کلیسیا چاہ جو ادھر تہاڈی عزت بڑی ہوئے گی، رتبہ مل جائے گا، ہے جی، ایلڈر بنا دیے جاؤ گے، فلاں میں چلے جاؤ، فلاں میں آپ کی عزت ہو جائے گی۔ یہ ابلیس کی پیشکش ہے جو ہمیں وہ دکھاتا ہے دنیا کے اندر کہ ہم بہک جائیں اور ہم خدا کے کلام سے ہٹ جائیں، اپنے روحانی معیار سے ہم گر جائیں۔ تو یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھ کو دے دوں گا۔ تو آگے یسوع مسیح کا جواب کیا تھا؟ یسوع نے سے کہے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر۔ ہاللیلویہ۔ کس کو سجدہ جی؟ اور صرف اسی کی کیا کر؟ عبادت کر۔
یسوع مسیح قائم رہے تھے؟ قائم رہے؟ کیسا کھڑا کا جواب دیا یسوع نے اس کو؟ کیسے خدا یسوع مسیح نے اس کو جواب دیا ڈٹ کر کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ میرے عزیزو، لوکا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں 12 باب، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کہا، کیا خداوند میرے بھائی کا نے جو ہے نا میرے حصہ ہڑپ کر لیا، تو اسے تو کہہ کہ وہ میرا حصہ مجھے واپس کرے جائیداد کا۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میاں، کس نے مجھے منصف مقرر کیا؟ تو وہاں پر انہوں نے ایک تمثیل بیان کی کہ ایک دولت مند بندہ تھا اور اس کی بڑی فصل ہوئی۔ اب بھی لوگ بڑے خوش ہوں گے جن کی بوریوں کے حساب سے من ٹنوں کے حساب سے گندم ہوئی ہے، بڑے خوش ہوں گے۔ تو وہ بھی بندہ نا اپنے ذہن کے اندر ایک منصوبہ بنا رہا تھا، اور اپنے آپ سے پتہ کیا وہ کہتا ہے کہ میں چھوٹے گوداموں کو ختم کر کے، سٹوروں کو ختم کر کے بڑے بناؤں گا۔ تو پھر اپنی جان سے، اپنے آپ سے پتہ کیا کہتا ہے میری جان کھا پی سیر ہو، کیونکہ اب تیرے پاس بہت سارے سالوں کے یہ پیسہ جمع، یعنی کہ تیرے پاس اناج جمع ہو چکا ہے۔ تو خدا نے کہا، اے ندان، آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ تو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ اگر میرے پاس پیسہ بڑھ جائے گا، میرے پاس جائیداد بڑھ جائے گی تو میری زندگی بھی لمبی ہے۔ کئی دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں میرے تو پھیپھڑے بھی صحیح ہیں جی، جگر بھی صحیح ہے، دل بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، سب چیزیں تو ٹھیک ہے میری، لیکن یاد رکھیے موت کی کتنی اقسام ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی باہر جاتا ہو ایکسیڈنٹ سے مر جائے، ہو سکتا ہے کوئی گولی لگ جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، تندرست لوگ بھی چلے جاتے ہیں اس دنیا سے۔ تم موت کی تو کوئی قسم ہم دیکھتے ہیں کہ کئی رنگوں میں وہ آ جاتی ہے۔ جیسے یہ شخص سوچ رہا تھا، اے میری جان کھا پی، تو خدا نے کہا کہ آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان لالچ کیوں کرتا ہے، کیوں منصوبے بناتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل کے اندر 6 باب کے اندر ہمیں یہ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، بوتے نہیں ہیں، کاٹتے نہیں ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ اے قامت کا تم کو کیوں نہ کھلائے گا، کیا تمہاری قدر ان سے زیادہ نہیں؟ اب ذرا بتائیے، پرندوں زیادہ نزدیک ہے خدا کے اہمیت ہے یا ہماری انسان کی؟ کیونکہ خدا انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے تیری صورت کو اپنے ہاتھ کی تھیلیوں پر کھود رکھا ہے۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، اور یہ محبت ہی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا۔ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ لیکن انسان ہے کہ انسان لالچ میں آ جاتا ہے، اور کیوں لالچ میں آتا ہے؟ کیونکہ انسان کو اپنے کل کی فکر رہتی ہے۔ اکثر اوقات ہم سوچتے ہیں نا، ہمارے ملک کے حالات کیسے ہو گئے، اب کل کیا ہوگا، آنے والی حکومت میں کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، ایسا سوچتے ہیں ہم۔ اس لیے ہم جو ہے نا حربے منصوبے بناتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہماری کل کی ضرورت پوری ہو جائے۔ گزشتہ دنوں جب آٹے کا بحران تھا تو لائنوں میں لوگ کھڑے ہو کر آٹا لے رہے تھے۔ پھر جب نئی فصل آئی ہے، گندم آئی ہے، تو کئی لوگوں نے سٹاک کر لیا، کیونکہ کل کی فکر رہتی ہے کہ کل ہمارا کیسا گزرے گا۔ یہ بندہ بھی سوچ رہا تھا تو اپنے آپ سے کہتا ہے، اے میری جان کھا پی سیر ہو، کیونکہ اب تیرے پاس بہت سارے برسوں کے لیے اناج جمع ہو چکا ہے۔ خدا نے کہا آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ زبور 49 اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، وہاں پر ہمیں انسان کی حقیقت کو واضح کر کے بتایا گیا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی مالدار ہو جائے اور اس کے گھر کی حشمت بڑھ جائے تو تو پریشان نہ ہو، خوف نہ کھا، کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ
نہ لے جائے گا۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارے باپ دادا تھے، کتنا انہوں نے پیسہ کمایا، جائیدادیں بنائی، تو کیا وہ کچھ ساتھ لے گئے ہیں؟ کتنی مشہور ہستیاں اس زمین سے چلی گئی ہیں، شہرت بھی کمائی انہوں نے، کیا کچھ ساتھ لے گئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یرمیہ 9 باب اور اس کی ہم پڑھتے ہیں 9 باب کی 23 سے 24 آیت میں، وہاں پر لکھا ہے کہ کوئی اپنی حکمت پر بھروسہ نہ کرے اور اپنی قوت پر کوئی بھروسہ نہ کرے، نہ مال پر فخر کرے۔ خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی فخر کرتا ہے تو اس بات پر کرتا ہے کہ وہ مجھے جانتا ہے، مجھے جانتا ہے، میرے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اور میرے عزیزو، فلپیوں کے خط جب ہم پڑھتے ہیں 1 باب اس کی 21 آیت میں، پولس رسول کو اس بات کا مکاشفہ مل چکا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا کیا ہے؟ نفع ہے۔ تو اگر ہماری زندگیوں کا مقصد یسوع مسیح ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کام کرنا مسیح بن جائے، تو پھر یاد رکھیے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہ سکتی۔ ہاللیلویہ، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ راست رو سے کسی نعمت کو بھی باز نہیں رکھے گا، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خوبصورت آیت جو ہے میرے سامنے رہتی ہے، اگر ہم خدا کی فرما برداری کرتے ہیں زمین پر، تو پھر یسایہ 1 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ اگر تم راضی اور فرما بردار ہوگے تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ ہاللیلویہ، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ لیکن کن لوگوں کو؟ جو خدا کی رضا کرانہ طور پر، جو اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی مرضی کو زمین پر پورا کرنا ہے، فرما برداری کرتے ہیں، تو زمین کی اچھی اچھی نعمتیں، اچھے اچھے پھل خدا ان کو دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ زمین کی ہر اچھی نعمت آپ کو ملے، اچھے پھل ہم کھائیں زمین کے، ہر اچھی بخشش، ہر اچھی نعمت خدا ہمیں مہیا کرتے رہے بر وقت؟ تو پھر یاد رکھیے ہمیں خدا کی کیا کرنی ہے؟ فرما برداری کرنی ہے۔ اور دیکھیے، اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو جتنے بھی والدین یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا آپ اپنے ان بچوں کو کیسا محسوس کرتے ہیں جو اکثر اوقات آپ کا کہنا نہیں مانتے، آپ کا حکم نہیں مانتے؟ تو پھر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے ان کے لیے؟ ہاں جی، جھڑکتے ہیں، اور پھر یعنی خوشی نہیں محسوس ہوتی ان کی زندگی سے۔ تو دیکھیے، خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے بچے نافرمان ہوں اس زمین پر؟ صرف یہ کہنے سے کافی نہیں ہے کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمیں کیسے کرنا ہے؟ عمل سے، عملی زندگی سے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ واقعی ہم خدا سے ڈرتے ہیں اور خدا کی فرما برداری کرتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔